گوہر بلوچ صاحب اور سینئر قانوندان جناب شعیب شاہین صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ علی گوہر بلوچ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی رہنما اسے NRO2 کا نام دے رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی NRO2 ہیں؟ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی قریب میں سارے فیصلے آپ کے حق میں آ رہے ہیں، گو کہ مریم نواز صاحبہ ہوں یا دیگر فیصلے، آج ہم نے دیکھا کہ آج بھی عدالتی فیصلہ آپ کے حق میں آیا، تو اس کو تو پاکستان تحریک انصاف اور آپ کے مخالفین NRO2 قرار دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زیدی صاحب، قانونی پہلوؤں کا تو ظاہر ہے کہ وکلا جو ہیں وہی بہتر انداز میں جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں، جس طرح سے کہ شہباز شریف صاحب کے اور حمزہ شہباز صاحب کے وکلا نے جو ہے وہ مطلب عدالتوں میں ان کا کیس جو ہے وہ مطلب ہے کیا کانٹیسٹ، اور اس میں الحمدللہ آج یہ ثابت ہو گیا کہ جو شہباز شریف صاحب دعویٰ کرتے تھے کہ ایک پائی بھی اگر مجھ پر ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، آج کوئی چیز بھی شہباز شریف صاحب کے اوپر ثابت نہ ہو سکی، حمزہ صاحب کے اوپر ثابت نہ ہو سکی۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو شہزاد اکبر صاحب کی آپ بتاتے تھے کہ وہ جب الیکٹرانک میڈیا پر ٹی وی پر بیٹھ کر وہ بڑے بڑے پیپر لہرایا کرتے تھے، اربوں کی باتیں کیا کرتے تھے، اور کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا جب ریفرنس عدالتوں میں جاتا تھا تو وہ اربوں جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں میں تبدیل ہو جاتے تھے اور ان کے بھی کوئی ثبوت نہیں ہوتے تھے۔ اور جس طرح سے نیب گردی کی گئی تھی، نیب کے ذریعے جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے، اور پھر دو سال آپ کو پتہ ہے کہ ان کیسز میں ریفرنس تک بھی دائر نہ کیے گئے۔ مطلب وہ تو ایک وکٹمائزیشن کا ایک وہ سلسلہ تھا جو 2016 سے یہ ایک سازش بنی گئی، اور پھر 2018 میں جس طرح سے الیکشن ہوئے، جس طرح سے ہماری تمام لیڈرشپ کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا، جسٹس صدیقی صاحب کے بیانات جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ ارشد ملک جس نے کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی، اس کا بیان پوری پاکستانی قوم نے سنا، اور اس شہزاد اکبر صاحب کا جن کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی آپ نے دو چیزیں بتائیں، یقینی طور پر وہ براڈ شیٹ کیس جس میں کہ انہوں نے اربوں روپے کے کک بیکس لیے جو کہ پوری قوم کے سامنے، اور اس کے بعد آج تک شہزاد اکبر صاحب لاپتہ ہیں، تقریباً لاپتہ ہے نا، سکرین سے بھی آؤٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس میں بھی آپ کو پتہ ہے، جس کا کہ آپ ملک ریاض صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کا پیسہ تھا، اس میں شہزاد اکبر کے ساتھ جو اصل مجرم ہیں وہ عمران نیازی صاحب ہیں، جنہوں نے کابینہ میں ایک لفافہ دکھایا تھا، آپ کو یاد ہو کہ اس کی آپ اپروول دیتے ہیں، ایک لفافہ دکھا کر کابینہ سے اپروول لی گئی، اس پر سوال بھی اٹھے تھے، کابینہ ارکان نے سوال بھی اٹھائے تھے اس پہ، اور اس پر جھڑک بھی دیا تھا عمران خان صاحب نے پھر۔ جی بالکل زیدی صاحب، مقصد سوال اٹھانے سے تو صرف مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی بات یہ آج کہتے ہیں کہ جناب NRO2 ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ عمران احمد نیازی صاحب نے یا پرویز الہی کی حکومت پنجاب میں بنائی ہے تو سب سے پہلا NRO کس کو دیا ہے؟ فرح گوگی کے اوپر سے مقدمہ خارج کروایا اینٹی کرپشن میں۔ صحیح ہے۔ تو فرح گوگی کی اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہے، جس کے ذریعے وہ جو بھتہ اکٹھا کرتی تھی، جس میں DPOs لگائے جاتے تھے، جس میں بڑے بڑے افسران لگائے جاتے تھے، ان سے منتریاں لی جاتی تھیں، اور پھر اس کے عوض وہ ٹرانزیکشن ہوتی تھی۔ فرح گوگی کو فرار کروانے میں عمران احمد نیازی صاحب نے ساتھ دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو 3 اور 6 کیرٹ کی انگوٹھیوں کی باتیں ہوتی رہی ہیں، کیا وہ سب کچھ جھوٹ ہے؟ وہ پوری پاکستانی قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں کے ساتھ سنا ہے۔ تو یہ کس منہ کے ساتھ یہ تو کہتے تھے کہ میں نے احتساب کرنا ہے، مطلب ہے احتساب دوسروں کا جو انتقام کا نشانہ بناتے تھے اس کو احتساب کا نام دیتے تھے، اور جو اربوں روپے خود کھا گئے، یہ تو میں نے ابھی چند چیزوں کا حوالہ دیا ہے۔ اگر ویسے دیکھا جائے تو فورن فنڈنگ کیس کیا ہے، اس میں عمران احمد نیازی کی اربوں کی کرپشن سامنے نہیں آ گئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ان کے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں، جس میں کہ وہ ایک ادویات کا سکینڈل مشہور ہوا تھا، عامر کیانی اس میں فرنٹ مین کا، وہ تو بڑے بڑے سکینڈلز ہیں۔